إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اقتدار اور عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان وہ اسباب اپنائیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے فیصلے ہوں تو یقیناً اس کو عزت ملتی ہے، اور اگر وہ اسباب اپنائیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں تو انسان دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. کبھی ذلت دنیا میں نہیں ہوتی، آخرت میں ہوتی ہے. دنیا میں انسان اقتدار کی گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہاں اس کی خوشامد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو عزت دیتے ہیں، ہر جگہ اس کو سراہا جاتا ہے، یہاں اس کا معاملہ ڈھکا چھپا رہتا ہے. لیکن آخرت یوم تبلی السرائر، جس دن سارے بھید لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے. آخرت میں جانے کے بعد قیامت کے دن دنیا میں جو انسان ظاہری طور پر عزت پائے ہوئے تھا، آخرت میں جانے کے بعد میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے ذلت کے فیصلے ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ذلت آتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں عزت پائے ہوئے ہوتا ہے لیکن اپنے دل میں، اپنی نگاہ میں اور کبھی اپنے قریبی لوگوں میں اس کو عزت نہیں ملتی ہے، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کی اصل حیثیت کو اور حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے اوپر خود گواہ کافی ہے، اپنے حال کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے. ولو القى معاذیرہ، چاہے لوگوں کے سامنے کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنائیں، کتنے ہی ان کے سامنے ایکسکیوز کیوں نہ پیش کر لیں، اپنے اندر وہ جان رہا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اندر انسان خود ذلیل ہو جاتا ہے جب وہ ایسا کام کرتا ہے جو ذلت والا ہوتا ہے، اور انسان کا اپنی نگاہ میں گرنا بھی بہت بڑی ذلت ہے. اس سے انسان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا انسان کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو دنیا میں، آخرت میں یا اپنی نگاہ میں ہمیں ذلیل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی دنیا میں، آخرت میں ذلیل ہوگا. آج ہم ان اسباب کو دیکھیں گے جو بندوں کے درمیان والے ہیں، یا انسان کے ذاتی اوصاف کے اعتبار سے ہوں، اخلاقی اعتبار سے ہوں. ان اسباب میں اور ان اوصاف میں جو ذلت لاتے ہیں، ایک بہت بڑا سبب تکبر ہے، گھمنڈ، بڑائی، اپنے کو بڑا سمجھنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، جب آپ نے کہا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آدمی تو اس بات کو پسند کرتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، اچھے سے اچھا پہننا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال والا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو، اچھا پہننے کو پسند کرتا ہے۔ انسان صاف ستھرا رہے، اچھا لباس پہنے، یہ برا نہیں ہے اسلام میں، اچھی جوتیاں ہوں، اچھے کپڑے ہوں، یہ برا نہیں ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے، دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ ایک انسان حق کو ٹھکرا دے، حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جس انسان میں یہ دو چیزیں ہیں وہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے سامنے حق آتا ہے، کسی چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے سامنے کوئی فیکٹس پیش کرتا ہے۔ قرآن میں ایسا، اگر دینی بات ہے مثلا، اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، علماء کے فتاویٰ پیش کرتا ہے، تحقیق پیش کرتا ہے۔ اب یہ دعویٰ کر چکا ہے، یہ بول چکا ہے ایسا ہی صحیح ہے، لیکن اس کے سامنے بات آئی کہ نہیں، آپ کی بات غلط ہے، صحیح بات یہ ہے، آپ نے ایسا کہا لیکن دلیل اس کے خلاف ہے، یا کوئی دلیل اس نے پیش کیا، اس نے حدیث بتائی لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی جانکار آدمی یا کوئی اس سے کم علم والا اس کے سامنے بات پیش کرتا ہے، نہیں میں نے فلاں عالم صاحب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ کہے کہ نہیں، کہا ہاں اس لیے کہ یہ بات اس میں ہے، علمی بات اس کے سامنے اس نے پیش کی، اس نے دیکھا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی بات تو اس کی صحیح ہے، لیکن میں بڑا ہوں، اگر میں مان لوں گا کہ تمہاری بات صحیح ہے اور میری بات غلط ہے، میں کیا ہو جاؤں گا؟ چھوٹا۔ اپنے کو چھوٹا ہوتا دیکھ کر وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ میں چھوٹا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بات پیچھے نہیں لے سکتا۔ حق کا انکار کر دینا۔ کوئی عمر دراز آدمی ہے، سالوں سے نمازی ہے، زندگی اس کی گئی، تہجد گزار ہے، دین پہ چلتا ہے، غلط عقیدے میں مبتلا ہے۔ کوئی نوجوان خاندان کا، ابھی ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں نکلی ہے، کہیں سے پڑھ کے آ کے بولتا ہے مامو جان، چچا جان، آپ جو کر رہے نا ایسا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ کل کا لڑکا آگے ہم کو سکھائے گا، ابھی تو ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں نکلی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، بدتمیز کہیں کا، انکار کر دیا اس کا۔ عمر میں اس کے کم ہونے کو اس کے غلط ہونے کی دلیل بنا دیا، جبکہ دونوں میں جوڑ ہے۔ ایک کم عمر انسان کے سامنے بھی حق آ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ والد صاحب میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ایسا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا اس نے؟ یہ مان لیا کہ میں بڑی عمر میں بڑا ہوں تو میں ہمیشہ صحیح ہوں گا۔ ضروری ہے ایسا نہیں، عمر میں چھوٹا صحیح ہو سکتا ہے، عمر میں بڑا غلط بھی ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے ہمیشہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے ایسا۔ ہر آدمی کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلطی کرتا ہے، لیکن انسان جب سماج میں کسی نہ کسی وجہ سے بڑائی پا لیتا ہے، کبھی عمر کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی نسب کی وجہ سے، میں سید ہوں میں ہمیشہ صحیح نکلوں گا، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی سیاسی طاقت کی وجہ سے، جب وہ کچھ بڑائی پا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، میری ہر بات صحیح ہے، اور پھر جب صحیح بات اس کے سامنے آتی ہے اس کو نہیں مانتا۔ یہ تکبر ہے، حق کا واضح ہونے کے باوجود بھی انکار کر دینا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہی ہے، آپ کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ایسا بیوی بتا رہی ہے، لیکن آپ کی ایگو بیوی ہو کے مجھ سے جیتے گی؟ گھر کا خرچ میں چلاتا ہوں کہ تو چلاتی ہے، تو میں ہمیشہ صحیح رہوں گا، اس میں کوئی جوڑ ہے؟ بیوی ہمیشہ غلط کیوں ہوگی؟ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ایسا ہے وہ بتا رہی ہے، وہ نہیں ایسا ہی جیسا میں بول رہا ہوں۔ بیٹا بتا رہا ہے، بیٹی بتا رہی، ہمیشہ میں صحیح کیوں؟ آدمی بعض اوقات اپنے کو اتنا بڑا مان لیتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو سچائی سے بھی بڑا مان لیتا ہے۔ سچائی سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، حق سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، حق ہم سے بڑا ہوتا ہے۔ حق سامنے آنے کے بعد مان لینا پڑتا ہے، اپنی گاڑی پیچھے لینی پڑتی ہے، نیچے بیٹھ جانا پڑتا ہے، چاہے وہ حق لانے والا چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق لانے والا کوئی عام انسان کیوں نہ ہو۔ قوم کے سردار فرعون ہو، نمرود ہو، یا اس طرح کے جتنے بھی قوم کے سردار ہیں، انبیاء کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ عام انسان ہے یہ، کل کا ایک عام انسان آج ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اب ہم کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، مشرکین کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کھانا کھاتا ہی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ایسا کیسے رسول؟ اس کو کیسے رسول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جس کو کھانے پینے کی حاجت ہو، جس کو تجارت کی ضرورت ہو، معاشی مسائل اس کے بھی ہوں، ایسے آدمی کو اللہ کیسا رسول بنا دیا؟ ایک عام انسان ہے، دنیا کی زندگی کی دوڑ دھوپ بھی کرنے کا محتاج ہے، اور کھانے پینے کا اپنے ذاتی وجود کو باقی رکھنے کے لیے غذا کا محتاج ہے، ایسے کو کیسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عیب ہے، ایسے آدمی کو رسول بھی نہیں بنانا چاہیے، ان کا اوپینین، اور ایسے آدمی کے ہم نہیں مانیں گے۔ عام طور سے قوموں نے رسولوں کو اس لیے جھٹلایا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عام انسانوں میں سے رسول نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہ کوئی آسمان سے اترنے والا فرشتہ ہونا چاہیے، ہم انسان کی بات نہیں مانیں گے، ہم انسان کی بات نہیں مانیں گے۔ تکبر یہ ہے کہ ایک انسان حق سامنے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرے، اس وجہ سے کہ پیش کرنے والا اس کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، بلکہ کبھی کبھی تو اس کی نگاہ میں وہ بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتا، کیونکہ اپنے آپ کو اور بڑا سمجھتا ہے۔ وہ آپ کی بات اپنی جگہ لیکن میں نہیں مانوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تکبر میں کیا ہے؟ حق کو نہیں ماننا۔ ہم اپنے اوپر غور کر کے اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں۔ دو، اور یہ دین کے معاملات میں بھی ہو سکتا، دنیا میں بھی ہو سکتا، صرف دینی مسائل میں ہی نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا کی بات کرے، بھائی ایسی گاڑی بنتی ہے، یہ ڈالیں گے نا تو صحیح چلے گا، نہیں، یا ایسا بناؤ گے دیوار تو یہ زیادہ صحیح رہے گا، نہیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی آدمی بعض اوقات
صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر مان لوں گا تو. یہ تکبر ہے. 2، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر ماننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. دیکھیے عیوب سب میں ہیں. کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں گے کمیاں اس میں دکھائی دیں گی، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے باہر والے ہوں، چاہے دیندار لوگ ہوں، چاہے دنیا دار لوگ ہوں، ہر ایک میں عیب ہوگا، کمی ہوگی. کوئی بھلکڑ ہوگا، کسی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی ماضی میں، کسی سے کچھ اور ہوگا. متکبر انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب پہ نگاہ رکھے اور ان کو حقیر سمجھنے لگے. اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ایسا، وہ ایسا، میں کیسا. ہاں، دوسروں کے بارے میں ان کے عیوب پہ نگاہ رکھے گا، لیکن جب اس کا موقع آئے گا کہے گا دیکھو میرے اندر بہت ساری چیز لیکن میرا دل صاف ہے. یعنی اپنے عیوب کو ایسا چھوٹا بنا دے گا جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یوں ہی چھوٹے موٹی چیزیں ہیں، لیکن میرا دل صاف ہے. میرے اندر ہوں گی بہت ساری خرابیاں لیکن میں ایسا ہوں، تو وہ سارا زیرو بنا دے گا جو اتنے بڑے بڑے پاپ ہوں گے اس کے. لیکن کوئی ایک بھلائی اپنی ہوگی، اس کو ایسا غبارہ بھر کے بڑا بنا دے گا کہ اس کے پیچھے ساری برائیاں چھپ جائیں گی. یہ تکبر ہے. انسان دوسروں کو حقیر سمجھے. اچھا انسان کون ہے؟ جو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اگر عیوب ان میں ہے تو میرے اندر بھی ہے، اور میں بھی ان کی طرح ایک عام انسان ہوں. میں بھی کیا ہوں؟ ایک عام انسان ہوں. کوئی اسپیشل میں نہیں ہوں، اور اگر اسپیشل ہے تو سب اسپیشل ہے. اور واقعی دیکھا جائے تو ہر آدمی میں خوبیاں ہوتی ہیں. اسی لیے نبھاؤ کے لیے ایک اصول بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اس سے بدکے نہیں. یہاں اشارہ ہے بیوی شوہر کی طرف. مومنہ مرد، مومنہ عورت، شوہر بیوی. شوہر جب رشتہ کیے تھے، ہاں، تب ساری رشتہ جوڑنے والے نے کیا بتایا تھا؟ ساری خوبیاں بتائی تھی. عیوب بتائے تھے نہیں. نکاح کرنے کے بعد دھیرے 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 جسے پیاز کی چھلکے نکلتے ہیں، عیوب اس کے سامنے، ہاں، جیسے بینڈیڈ کھولتے ہیں نا پورا، اس کی عیوب سامنے آ گئے. اور بہت ساری خوبیاں جو بتائی گئی تھیں ان میں سے کچھ جھوٹی بھی نکلی. اب اس کے عیوب سامنے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ طلاق دے دیں؟ تو اگلی سے بھی کرے گا تو وہی ہونے والا ہے. لیکن حدیث میں کیا بتایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس میں ایک کوئی بات ایسی ہو جس سے اس کو کراہت ہو، کوئی ایک اس کے اندر عادت ہو جو اس کو پسند نہیں ہے، تو ایسی عادتیں بھی اس میں ہوں گی جو اسے پسند ہوں گی. اگر بھلکڑ ہیں تو وفادار ہیں، یہ بھی تو ہے. اگر کام کرنے میں تھوڑی سستی کرتی ہے تو گھر کے اندر جو کام کرتی وہ اچھے سے بھی کرتی ہے. اس کے اندر اگر زبان اگر اس کی سخت ہے تو وہ خدمت بھی ویسی کرتی ہے. اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ اس میں نہیں ہیں. اچھا، اکثر ہم لوگ جب جائزہ لینا بیٹھتے، سب کو ترازو میں تولنے لگتے، اپنے ہاتھ میں ترازو رکھتے، ہم کبھی ترازو میں نہیں بیٹھتے. صحیح؟ ہاں، کہ ہم بھی تو ترازو میں رکھنے لائق ہیں. بیوی بھی میکے سے ایک ترازو لے کے آپ بیٹھو، تم اب ذرا بولے تو آپ سب کو تول رہے ہیں.
میرے پورے باپ کو تولے، اماں کو تولے، سب خاندان کو تول دیے، میرے بھی خاندان سے ایک ترازو لے کے آئی میں، اب تم کو میں اس میں تولوں گی، تمہارے ابا اماں کو نہیں تولوں گی، تم کو کم سے کم تولوں گی، تیار ہے؟ اپنے عیوب بھی تو ہیں. تو اگر سب لوگ ایک دوسرے کے عیب کو دیکھنے لگیں تو کیا تعلقات باقی رہیں گے؟ نزدیکیاں پیدا ہوں گی یا دوریاں؟ دوریاں. لہٰذا متکبر انسان لوگوں سے قریب نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے، وہ لوگوں میں خوبیاں نہیں دیکھ پاتا ہے. ہر انسان میں اگر عیوب ہیں تو خوبیاں بھی ہیں. قربت، محبت لوگوں میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے عیبوں سے چشم پوشی کر کے، ان کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اس میں کمی ہے، یہ کتنی اچھائی بھی تو اس میں ہے، ایک آدھ کمی تو سبھی میں ہوتی ہے، لیکن یہ اچھائی اس کے اندر ہے، اس کے اندر اچھائی دیکھنا. لیکن متکبر ایسا نہیں کر پاتا ہے. متکبر چونکہ اپنے کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے اندر پرفیکشن نہیں ہے دیکھتا ہے، اور باقی ساری خوبیاں چھوڑ کے عیوب ان کے دیکھتا ہے. اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ کسی کو اس نے پورے دیوار کو پینٹ کرنے کے لیے بولا، صاحب دیکھو ہو گیا کام، تو کیا دیکھتا ہو؟ اور فری میں کر رہا ہوں، فری میں کر کے دے رہا ہوں. وہ کیا کرتا؟ اب اچھا کیا نہیں بولے گا، کیا بولے گا؟ ادھر رہے گا دیکھو. اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جو رہ گیا اس پہ ہوتی ہے، جو کیا اس پہ. بیوی محنت سے کھانا بنائی، اب سب یاد آ رہا ہوں گا آپ لوگوں کو، جن کی شادی نہیں اب تک ان کو نہیں سمجھے گا. یہ اچھے سے کھانا بنائی اور چپ بیٹھی ہے، وہ پوچھ بھی نہیں رہی کیسا بنا. دیکھیں تو صحیح، ان کی پسند کا بنا ہے، پوچھ رہی غلطی سے بیچاری کیسا بنا. ٹھیک ہے نمک تھوڑا کم ہے، پورا موڈ خراب اس کا. بولا تو کیا بولا؟ عیب بولا. یہ مینٹالٹی اچھی نہیں ہے. محنت کر کے جو مغرب سے وہ لگی ہے یا عصر سے لگی ہے پکانے میں، تو عشاء تک اس نے محنت کر کے بنا کے آپ کے سامنے رکھا، بجائے اس کے کہ ماشاءاللہ اچھا بنا ہے. اور تم نے یاد رکھا مجھ کو پسند ہے، بہت خوشی ہوئی، مجھ کو اچھا لگا کھانا، اچھا بہت زبردست ایک دم. کیا جاتا آپ کا؟ نہیں کچھ کمی، وہ خود کھائے بولے کچھ نمک کم لگ رہا ہے، چلتا تھوڑا بہت چلتا نا، کیا ہوتا، اس کو احساس تو ہوگا، نہیں ہوگا ایسا نہیں. لیکن آپ کے اس طرح کرنے سے اس کو لگے گا انہوں نے میرا دل رکھا، میری محنت کو سراہا. اس سے قربت پیدا ہوتی ہے. تو تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ایسا حقیر سمجھنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عیوب پہ نگاہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کسی بھی انسان کے عیب کو آپ ڈھونڈنا چاہیں مل جائے گا آپ کو، بہت زیادہ محنت کرنا نہیں پڑتا اس کے لیے. ہر آدمی میں عیب ہوتا ہے، ہر آدمی میں عیب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آئینہ دیکھے تو زیادہ ملتے ہیں، لیکن آدمی اپنے آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا جس نگاہ سے وہ دوسروں کو دیکھتا ہے. اگر اسی نگاہ سے دوسروں کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اگر اپنے آپ کو دیکھنے لگے تو دوسروں کے عیوب گمان کی بنیاد پہ بھی ہوتے، اپنے بارے میں ڈیفینیٹلی معلوم ہوتا ہے میرے اندر یہ کمی ہے، سوچیے. لیکن اپنے آپ سے اپنے عیوب کے باوجود محبت کرتا ہے. اور کاغذ دو اس کو، پینسل دو، کیا کرتا؟ اپنا نام کتنے بار لکھتا؟ پین ہاتھ میں ہو اپنا نام ہی لکھتے رہتا، دوسرے کسی کا نہیں لکھتا. اتنی محبت ہے اس کو اپنے آپ سے. اپنے عیوب کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں، لوگ اس کو حقیر مانیں، لوگ اس کا انسلٹ کریں، پسند نہیں کرتا. لیکن دوسرے، جب تیرا حق ہے عیوب کے باوجود تجھے ذلت کا سلوک تیرے ساتھ نہ کیا جائے، حقیر نہ مانا جائے، تو کیا دوسروں کا یہ حق نہیں ہے؟ دوسروں کا بھی تو حق ہے.
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہو جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو خود پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، مجھ کو ذلیل نہ کریں، میرا اکرام کریں، سر پہ نہ بٹھائیں، کم سے کم زمین پہ بھی نہ بٹھائیں، ذلیل بھی نہ کریں، میری حیثیت سے مجھ کو کمتر نہ کریں، یہ تو بھی پسند کرتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ بھی تو ویسا سلوک کر جیسا تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ دوسرے سلوک کرے۔ ایک گولڈن رول ہے یہ، سماج میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ گولڈن رول ہے۔ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کر جیسا کہ تو چاہتا ہے وہ تیرے ساتھ کریں۔ لیکن متکبر یہ نہیں کر پاتا ہے، وہ چاہتا ہے میری عزت ہو لیکن دوسروں کی بے عزتی یہ کرے گا۔ وہ چاہتا ہے لوگ اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں لیکن یہ دن بھر لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرے گا۔ وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت نہ کریں لیکن یہ ہر آدمی کے عیوب ساری دنیا کے سامنے بیان کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے عیوب بیان کر کے ان کو ذلیل کر کے یہ بڑا بنے۔ بڑا بننے کا ایک طریقہ یہ کہ آدمی اپنی خوبیوں کے ذریعے سے بڑا بنے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ذلیل کر کے خود بڑا بنے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اچھا چل رہا ہے، کچھ کریے مت۔ ہاں ٹھیک۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو تکبر ہیں، ایک حق کا انکار، دوسرے لوگوں کی تحقیر۔ یاد رکھیں گے دونوں سے بچنا چاہیے، یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اور آپ شیطان کے قصے میں دیکھیں گے دونوں ملے گا آپ کو، نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کے بارے میں کیا کہا، ابلیس کے بارے میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں ہی میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، حق سامنے آیا، مانا نہیں۔ اللہ کے حکم کے بعد دلیل کی ضرورت ہے؟ دلیل نہیں ملی اس لیے نہیں مانا، ایسا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے لیکن حق کو تسلیم نہیں کیا۔ نمبر دو، آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ حقیر بتایا۔ میں آگ سے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ تو یہ آیا وہیں سے ہے۔ تو جس میں بھی تکبر ہے اس میں ایک اعتبار سے ابلیسیت ہے۔ حدیث میں اسی لیے کیا فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، آدمی پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہوگا؟ نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو حقیر جانے۔ اور اللہ کے ہاں جیسا عمل ویسی جزا ہے، الجزاء من جنس العمل۔ تو لوگوں کو حقیر جانے گا، تجھ کو حقارت ملے گی قیامت کے دن۔ تو لوگوں کو ذلیل کرے گا، قیامت کے دن تجھ کو ذلت ملے گی۔ لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ تیرے عیوب پہ پردہ ڈالے گا۔ بھلائی کا بدلہ ویسا ہی، برائی کا بدلہ ویسا ہی۔ بہت سارے احکام میں آپ کو یہ ملے گا۔ تکبر کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تکبر یہ ہے ذلت دوسروں کی اور اپنی عزت۔ قیامت کے دن الٹا ہوگا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ قیامت کے دن حشر میں گھمنڈیوں کو، متکبرین کو، اپنی بڑائی میں جینے والوں کو جمع کیا جائے گا حشر میں۔ کیسے؟ کس طرح؟ امثال الذر فی صور الرجال، وہ انسان کی صورت میں تو ہوں گے لیکن چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ میں بڑا ہوں، چھوٹا چونٹی، پاؤں دے کے مسل دے تو کوئی پوچھے بھی نہیں،
حقیر، اس کو ایک دم چھوٹا بنا دے گا اللہ تعالیٰ. چونٹیوں کی مثل صورتیں آدمی کی ہوں گی، لیکن کیسے ہوں گے؟ چونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹا کر دے گا قیامت. تو بڑا تھا دنیا میں، بہت بڑا تھا. کیا بڑا تھا تو؟ اللہ چھوٹا کر دے گا اس کو، چونٹیوں کی طرح حشر میں جمع کیا جائے گا. یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ان پر ذلت ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی. دیکھیے، نمبر 1 ظاہری اعتبار سے بھی چھوٹا پن ان کو ملے گا، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا؟ یغشاہم الذل من کل مکان، جہاں بھی وہ دیکھیں ہر جگہ سے، ہر جانب سے ان پر ذلت ہی ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، جہنم کے ایک قید خانے جس کا نام بولس ہوگا، اس میں ہانک کے ان کو پہنچایا جائے گا جیسے جانور ہانکتے ہیں. اب دیکھیے، کوئی عزت سے کسی کو ہم بولے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، عزت. اور کسی کو اگر ذلیل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جھڑک کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. جانور آ جائے آپ کے سامنے، تو کتا آ جائے آپ کے پاس، پاؤں سے چاٹنے لگے اور سونگھنے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھتکار دیتے ہیں. جانور کی طرح دھتکار کے اور ان کو ہانک کے جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، جس کا نام کیا ہے؟ بولس. یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس تعلوہم نار الانیار، آگ کی لپٹیں، آگ پر آگ ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ان پر کیا ہوگی؟ آگ چھائی ہوئی ہوگی. آگ کی لپٹوں میں وہ لوگ اس کے سائے میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور انہیں پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں کا گندا پانی دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں، جس کو طینۃ الخبال کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے اس سے نکلنے والا پانی. تو بہت بڑا تھا نا دنیا میں، پیے. اس کو ذلیل اتنا کیا جائے گا، اس کی شکل و صورت چونٹی بنا کے اس کو حشر میں جمع کیا جائے گا. جانور کی طرح ہانک کے اس کو جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا. ہر جگہ سے اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، آگ کی لپٹوں میں وہ ہوگا، اور اس کو جہنمیوں کا زخموں کا پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. ایسے طور پر اس کو ذلیل کیا جائے گا. کیا ملا؟ کیا ملا گھمنڈ سے؟ کیا ملا تکبر سے؟ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھنا چاہیے. لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں، آپ کا سر آسمان میں ہو، آپ کے پاؤں زمین پہ ہونا چاہیے. اپنی حیثیت کو کبھی بھولنا نہیں. کسی کے پاس سیاسی طاقت آئی، ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے. کسی کے پاس مال آ گیا، ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے. کوئی دنیا میں کوئی ڈگری لے لیا، کوئی دین کی ڈگری لے لیا، ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے. کسی کے پاس دنیا کی کوئی عہدہ آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے انسان لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی آدمی کیا ہے، اس کو دیکھنا ہو تو اس کے پاس پاور دو. جیسی اس کے ہاتھ میں پاور آتا ہے، اس کے اندر کی اصل شخصیت باہر آ جاتی ہے. وہ کتنا شیطان ہے تب معلوم پڑتا ہے. مجبوری میں تو سب اچھے بنے رہتے ہیں، لیکن جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، بڑائی آتی ہے، پاور آتا ہے، تب جا کے اس کے اندر کتنا بڑا شیطان ہے معلوم پڑتا ہے. پاور پانے کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا بنائے رکھنا، عام انسان بنائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، حق کو مان لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی عام انسانوں میں سے ماننا چاہیے. کبھی یہ دین کے راستے سے تکبر آتا ہے، کبھی مال کے راستے سے آتا ہے، کبھی عہدے کے راستے سے آتا ہے، کبھی سیاسی اعتبار سے آتا ہے، کبھی دینی اعتبار سے آتا ہے. دین کا بھی تکبر ہوتا ہے. میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی تہجد پڑھی ہے، میں اتنے جوانی سے نمازی ہوں، ایک نماز میری چھوٹی نہیں، میرے پاس اتنا علم ہے، میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے،
میں نے اتنی دین کی خدمت کی. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو اس کو اس کی اصل حیثیت بھلا دیتا ہے. کبھی بھی اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے. اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہے، آپ اللہ کا شکر کریں. کسی کو علم ملا، کسی کو صحت ملی، کسی کو مال ملا، کسی کو عہدہ ملا، اللہ کا شکر کریں. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی جو نعمتیں تجھ پر ہیں اس کو بیان کر. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر کر اس پر. اللہ نے دیا، الحمدللہ مجھ کو یہ چیز ملی اللہ کی طرف سے، کوئی بات نہیں. دوسروں کو ذلیل مت کر اس کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو چیز ہے، ذلت آخرت میں کیسے آئے گی؟ کن لوگوں پر آئے گی؟ ان لوگوں پر جو تکبر کا شکار ہوں، جو اپنی بڑائی میں جیتے ہوں، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دے کر دوسروں کو ذلیل کرتے ہوں، اور حق اگر سامنے آئے قبول نہیں کرتے ہوں. تو ایک سبب یہ بھی ہے. جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 8040، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چھٹا سبب ذلت کا کیا ہے؟ خواہش پرستی. خواہش پرستی انسان کا اپنے نفس کو علم کے تابع کرنے کی بجائے علم کو نفس کے تابع کر دینا. خواہش پرستی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر لذتوں کی چاہت رکھی، آرام کی چاہت رکھی ہے. یہ اگر نہ ہوتا تو کوئی جنت کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہی نہیں اس کو لذت کیا ہوتی ہے. لذت معلوم ہونا چاہیے. اور دنیا میں اللہ نے تھوڑا دے دیا، موٹا موٹا لذتیں انسان کو دے دی. ٹیسٹ کرو اس کو اور بتا اس سے میں تو انسان بولے یہی تو نہ اچھا ہے تو جنت کتنی اچھی ہوگی. تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ لذت کا تعارف ہے، لیکن کس لیول پہ؟ ایک دم لو لیول پہ. ہائی لیول پہ پرفیکشن کے ساتھ لذتیں کہاں پر ہیں؟ جنت میں. اور دنیا انسان کے صبر کا امتحان ہے کہ ان لذتوں میں تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ، مرنے تک کنٹرول کر. مرنے کے بعد اس کنٹرول کا تجھ کو اس صبر کا بدلہ ملے گا. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد فرشتے کہیں گے جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ ساری جو نعمتیں تم کو مل رہی ہے نا، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے. فنعم عقبی الدار، تو دنیا کے گھر کے بعد ملنے والا یہ دوسرا گھر. تم دنیا میں تھے دار الابتلاء میں، دار الامتحان میں، امتحان کے گھر میں تھے. اب بدلے کے گھر میں تم آئے جنت میں. فنعم عقبی الدار، تو کیسا اچھا گھر ہے جو بعد میں تم کو ملا. انجام والا گھر کتنا اچھا ہے نا، فرشتے کہیں گے. لیکن بدلہ کس چیز کا ہے؟ صبر کا. ہم صبر کے امتحان میں ہیں. ہر دن ہو رہا ہمارا صبر کا امتحان، صبح سے لے کے شام تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، جوانی سے لے کے موت تک. یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے. صبر کیا ہے؟ اللہ کی خاطر رکتا کہ نہیں، اللہ کی خاطر برداشت کرتا کہ نہیں، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا کہ نہیں. یہ صبر ہے. دین پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، برائی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں ان میں واویلا مچانے، شکایت کرنے اور بے دین ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اس کا نام صبر ہے. لیکن انسان کیا ہے؟
کمزور پیدا کیا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا کہا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان تو جلد باز ہی پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی جلد بازی اسے ناکام کرتی ہے۔ آج نقد کل ادھار، آدمی کیا بولتا؟ آج، کل کون دیکھا؟ جنت، جہنم، آخرت۔ آج بھائی، دس از مائی لائف، جو بھی کرنا ہے آج کر لے، موج مستی آج کر لے، مزے اڑا لیں، کل کس نے دیکھا؟ سامنے کی نعمتیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی۔ دکھ رہا نا وہ جنت، دیکھا تو نہیں دیکھا، پھر دکھ رہا نا، اسی کے لیے دوڑ، اسی کے لیے بھاگ، اسی کے لیے کوشش کر، یہ کھا پی مزے کر۔ آدمی کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ منکر ہے۔ ماننے والے میں بعد میں توبہ کر لیں گے نا، ماننے والوں میں کیسا ہے؟ موج مستی کر، ارے گناہ یہ، ان اللہ غفور رحیم۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان مستقبل میں توبہ کی امید پر، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر اپنے آج کو گناہوں سے داغدار کر دیتا ہے۔ خواہشات انسان کو بگاڑتی ہیں۔ خواہش عزت نہیں لاتی ہے، ذلت ہی لاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا دیکھیے۔ خواہش پرست دو چیزیں انسان میں ہیں، لذت کی چاہت، راحت کی چاہت۔ یہ دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ انجوائے کرنا ہے مجھ کو، کھانا پینا، یہ وہ، شہوت، لذتیں چاہیے اس کو، انجوائمنٹ۔ جو بھی سینسز ہے، کان گانا سنے گا، منہ گالی دے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، زبان سے گانے گائے گا، اور ہاتھ پاؤں سارے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ عام طور سے کسی پر ظلم کرے گا، ہاں چھیڑ خانی کرے گا، پرائی عورتوں کو چھوئے گا، غلط راستے پر جائے گا، دل غلط چیزیں سوچے گا، انجوائے کرے گا اس کے ذریعے سے۔ شرمگاہ، پیٹ، یہ ساری چیزیں انجوائے کرے گا، لذتیں مختلف راستوں سے اس کو چاہیے، انجوائے۔ اس کے لیے پھر سب کچھ کرے گا، اس کے لیے سب کچھ کرے گا۔ ایک آدمی جس کو تمباکو کا شوق ہو، گھر سے نکلا، پان کی دکان تک گیا، بند ملی تو کیا کرتا؟ سب کو معلوم ہے، واپس آتا گھر کو۔ اتنے کم حوصلے والے رہتے کیا تمباکو والے؟ کیا کرتا ہو؟ آگے کی چوک میں ہو گیا۔ اس کو چاہیے، یہ ایک اعتبار سے غلامی ہوتی ہے۔ لذتیں جب انسان پر اتنی چھا جائیں کہ ان کے بغیر وہ جی نہ پائے، چاہیے ہی۔ ڈرگ ایڈکٹ کو دیکھیے آپ، شرابی کو آپ دیکھیے، بے حیائی کے ایڈکٹ کو دیکھیے آپ، چاہیے ہی، اس کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ جو چیز انسان کے اندر ایک اعتبار سے وہ اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جب بھی اندر سے ڈیمانڈ آئی فوراً ریڈی، ایک دم۔ یہ فوجی ہے خواہشات کا۔ کمانڈ جیسے آ گئی، اس کے بعد جیسے ڈیمانڈ شروع، رکتا نہیں، سوچتا نہیں، کوئی بریک نہیں۔ گویا کہ نعوذ باللہ کوئی اس کا رب ہو جو اس کو حکم دے رہا ہے اور اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ مقام اللہ کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ماننا ہے۔ سمعنا واطعنا، سنتے ہی مانا۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے،
اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار بن جا، بی اوبیڈینٹ، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، حکم آیا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں بالکل۔ یہ نہیں سوچیں گے مشورہ کرنا پڑے گا، دیکھتا ہوں آئندہ اس سال رک جاؤ، حکم آیا مانا۔ یہ جو مقام ہے یہ اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو آپ دیں اس اعتبار سے کہ خواہشات آپ کی اس طرح سے رب بن جائیں، بڑا بھیانک معاملہ ہے کہ اس کو فلٹر کیے بغیر جو خواہش ہو آدمی اس کو پوری کرنے لگے۔ خواہشات کو اگر فلٹر کرتا، ٹھیک ہے اندر سے ایک ڈیمانڈ ہے، خیر ذرا میں دیکھتا اللہ اس کو ہاں بولتا کہ نہ بولتا ہے، میرے رب کا حکم ہے نہیں کرنے کا ہے، نہیں، ہاں اللہ نے اجازت دیا ٹھیک ہے، اگر وہ اس پر رب کے حکم کو رکھتا ہے اندر کے حکم پر، تب تو اس نے کیا کیا، اس کو پابند کر دیا رب کے حکم کا۔ لیکن اگر نہیں، رب کے حکم کے مقابلے میں خواہشات کو مان رہا تو اس نے اس کو معبود بنا لیا، اس نے اس کو معبود بنا لیا۔ اگر سرے سے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اسلام سے ہی نکل جائے گا، اگر مانتے ہوئے خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو معاملہ بڑا خطرے میں ہے، معاملہ بڑا خطرے میں، کسی بھی وقت تو اسلام سے باہر جا سکتا ہے ایسا کچھ کام کر کے کہ انکار کر دے اللہ کی بات کا، ہوتا ہے ایسا۔ شراب پی رہا آدمی، کوئی آدمی بولے بھائی مت پیتے جو شراب کیوں، کبھی گٹر میں پڑا ہوا ہے کبھی یہ ہے، تو کتنا ذلیل ہوگا بھائی، کیوں پیتا شراب، مت پی، دعا کرو مولوی صاحب دعا کرو میری، پھر کیس ہوا، پھر شراب پیا، پچھلی ٹائم منع کیا تھا نا مت پی بھائی، نقصان ہے، بیوی بچوں کا بھی تو سوچ، کم سے کم آخرت کا سوچ، حرام ہے اسلام میں۔ میں پیوں گا اور آج کے بعد مجھ کو بولنا نہیں، ارے حرام ہے، حرام نہیں میرے لیے حلال ہے۔ بعض اوقات گناہ انسان پر اتنا زیادہ چھا جاتا ہے کہ پھر انسان ضد میں آ کے انکار کر دیتا ہے۔ پہلے وہ شرابی تھا لیکن مسلمان شرابی تھا، اب اللہ کے حکم کا انکار کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کر کے اب کیا ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ گناہ بڑی بھیانک چیز ہے، ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کا جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو نصیحت کرنے والے کا بھی انکار کرنے لگتا ہے، ایک وقت کے بعد اندر سے ایک ڈیفنس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر ملامت ہوتی رہتی ہے، ارے کیا کب تک کرے گا، یہ غلط کام ہے، غلط، ایک وقت کے بعد اندر سے وہ ضد پیدا ہو جاتی ہے، اب میں کروں گا اس کو، کیا غلط ہے اس میں، کیا غلط ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو برا کہنے کی بجائے، اپنے آپ کو غلط ماننے کے بجائے اس حکم کو ہی غلط بولنے لگتا ہے، ایسا کیوں، لیکن پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، میوزک کیوں غلط ہے، تھوڑا سا پینے میں کیا جاتا، اس میں کیا ہے، کیوں ضروری ہے یہ، آدمی بعض اوقات جب اپنے آپ کو نہیں سدھار پاتا ہے تو وہ حکم ہی کو غلط بولنے لگتا ہے، یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ خواہش پرستی ذلت لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیا تو نے اس انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے انسان کو دیکھا ہے، یعنی انداز بتا رہا ہے، افسوس کے لائق ہے اس انسان کا حال، دیکھ ذرا اس کا حال بھی دیکھ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس انسان کا حال دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو، اپنی اندر کی جو بھی چاہتے ہیں ان کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو بھٹکا دیا، علم کے باوجود اس کو بھٹکا دیا، اس کو سب معلوم تھا، صحیح غلط معلوم تھا اس کو، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔
وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. حق بات اب وہ سنتا نہیں اور حق بات وہ قبول کرتا نہیں ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور فیوچر کے اعتبار سے اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا کہ اب کچھ دکھتا بھی نہیں اس کو. نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھ پاتا ہے، نہ وہ سوچ پاتا ہے. کہ اپنے حال پر غور کر کے اندر ہی اندر اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے، حق قبول کرے. نہیں. وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اب ہے کون جو اس کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کئی صورتیں علماء نے ذکر کی ہیں اس کی تفسیر میں. عرب میں آپ دیکھیے اس زمانے میں تھا کہ شرک جب لوگ کرتے تھے، بعض صحابہ سے بھی اس طرح کے اقوال آئے ہیں کہ وہ سفر میں ہوتے، ان کو کوئی یعنی پتھر مل جاتا، اچھا والا پتھر ڈھونڈ لیتے، پسند آ جاتا کوئی پتھر، ہاں گول پتھر ہے، ایسا پتھر ہے، ویسا پتھر ہے، اسی کو معبود بنا لیتے ہیں. کبھی سفر میں ہوتے اور ساتھ میں نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ یہاں وہاں سے مٹی جمع کرتے، اس کا ڈھیر بناتے اور اونٹنی کا دودھ اس پر دوہ لیتے، اس کو بالکل پکا کرتے، ایسا گیلے سے مٹی جم جاتی ہے اور اسی کا طواف کرتے، اسی کو پوجنے لگ جاتے ہیں. جو ان کو پسند وہ اس کی عبادت کرتے. کچھ وقت کے بعد وہ پسند نہیں آیا تو دوسرا کچھ لے لیتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، چوائس کس کی؟ اپنے حساب سے چوائس. یہ پتھر پوجیں گے، کبھی وہ پوجیں گے، کبھی پیڑ کو پوجیں گے، کبھی کسی اور چیز کو پوجیں گے. ڈیسائیڈ ہم کریں گے کس کو پوجنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ڈیسیجن اس کا ہے کس کو پوجیں گے، اور اپنی پسند سے پتھروں کو، پیڑوں کو چن کے اس کی عبادت کریں گے. کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اپنے طور پر چن سکتا ہے کس کی عبادت کرے گا، یا تجھ کو یہ دیکھنا چاہیے واقعی عبادت کے لائق ہے کون؟ اس میں چوائس ہے اللہ کی عبادت کرنے کا کہ کس کی کرنے کا، سورج چاند ستاروں کی کس کی کرنے کا. چوائس ہے ہم کو؟ چوائس نہیں ہے ہم کو. چوائس ہم کو نہیں ہے. ہم کو اسی کی عبادت کرنا ہے جو واقعی معبود ہے. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے کہ میں فلاں کا عبادت کرنے والا ہوں، میں فلاں کا ہوں. کیا تم نے دیکھا ہے کہ تم اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی؟ یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت کیا ہے؟ انسان اللہ کی شریعت کو نہ دیکھے بلکہ اپنی عقل سے طے کرے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بینک کا انٹرسٹ لیتا تو، سود کھاتا، غلط کیا ہے؟ ارے حرام ہے اس میں، نقصان، اس پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ میرے کو تو کچھ غلط دکھتا نہیں اس میں، مجھ کو تو کچھ غلط دکھتا نہیں ہے. انسان اپنی عقل کو اپنا رب بنا لے. صحیح غلط کا فیصلہ دینے والا کون؟ حق اور باطل بتانے والا کون؟ یہ اللہ ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے کچھ شریک ہیں معبود جو انہیں ایک ایسے دین کا حکم دیتے ہیں جو اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی؟ آدمی اپنے طور پر اپنے دل کو شارع بنا لے. بھائی جو مجھ کو صحیح لگتا نا میں کرتا. بعض لوگوں کا آپ دیکھیے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. شریعت کے دائرے میں اگر آدمی رہ کے کرے تو غلط نہیں ہے، لیکن آدمی شریعت کا کوئی دائرہ ہی نہ مانے. مجھ کو جو صحیح لگے گا میں کروں گا، چاہے سارے عالم غلط بولیں اور کچھ بھی ہو، کچھ بھی بولو، مجھ کو نہیں معلوم. مجھ کو صحیح لگتا ہے، میرا دل بولتا ہے صحیح، میرے دل کے حساب سے میں چلوں گا. میں اپنے دل کا مالک ہوں، میں آزاد ہوں، آزاد پیدا ہوا، آزاد مروں گا.
ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے. بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے. ذرا تھوڑا بہت زیادہ پڑھ لیے نا تو ایسا بن جاتا آدمی ہے. علم برا نہیں، اس کا دماغ برا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں کہ میں اپنے طور پر صحیح غلط طے کر سکتا ہوں، چاہے اللہ کا حکم کچھ ہو اور رسول کا حکم کچھ ہو. وہ اپنے طور پر اعتراضات کرے گا، اس میں کیا غلط ہے، میوزک میں کیا غلط ہے. بھائی منع کیے اس کو، غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا بھائی اپنے، میں تو سنتا. اس طرح سے لوگوں کی مینٹالٹی آپ کو ملے گی کہ وہ اپنے طور پر طے کرتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جبکہ ان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف. لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی چاہت کو رب کا مقام دے چکا ہے. میں طے کروں گا صحیح غلط کیا ہے زندگی میں. اسی لیے کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو دل بولتا وہ کرتا، شریعت کی کوئی پابندی نہیں، صحیح غلط کے لیے حق کی طرف، علم کی طرف کوئی رجوع نہیں. بلکہ برا معاملہ یہاں پر یہ ہے اس کو معلوم ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو نہیں معلوم یہ غلط ہے، ہاں غلط ہے، ایسا نہیں معلوم تھا مجھ کو. شادی میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے سونے کی، دولہے کو مولوی صاحب بول رہے ہیں وہ جو انگوٹھی پہنے نا آپ نکالو. وہ کیوں؟ لڑکی والوں نے دیے ہیں اور شادی میں پہننے کے لیے دیے بھائی. ہاں لیکن مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. ایسا اچھا اب ایمان ہے، دین ہے، عالم صاحب بول رہے تو دلیل ہے کہ اس کی بہت کم پوچھتے ہیں. ایسا پوچھ لیا، چلو اس نے بتایا ایسا ہے، عالم صاحب نے بتا دیا، ایسا نکال دیا فوراً. اچھا وہ بتایا تو شادی میں گناہ گار. نیچے نکال کے رکھ دیا جیب میں، رکھ تو سکتے نا عالم صاحب، رکھ تیری جیب میں رکھ، میری نہیں. مان لیا اس نے. یہ انسان برا نہیں ہے. کیوں؟ اس نے غلط کیا لیکن اس کو معلوم تھا نہیں، اس کا کام غلط تھا، وہ آدمی غلط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس نے غلط کام کیا لیکن آدمی غلط نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو جیسے ہی معلوم پڑا اس نے کیا کیا؟ سوری، جیب میں ڈال دیا. دوسرا ہے عالم صاحب نکاح پڑھاؤ، اپنے پیسے لو اور جاؤ گھر کو. اتنے بڑے بڑے بات تمہارے پاس نہیں پہن رہے، ہمارے پاس ہے، اللہ کا دیا بہت ہے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. غلط کام پر کیا ہے؟ قرآن کی آیت. پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، غلط پڑھے گا لیکن برابر حوالہ برابر دے گا، ھذا من فضل ربی. تو یہ اس نے مانا نہیں مانا. کیوں؟ میرے کو صحیح لگتا ہے، مجھ کو اس میں کچھ غلط دکھتا نہیں. زیور تو عورتیں پہن سکتی کہ نہیں؟ ہاں پہن سکتی لیکن مرد نہیں پہن سکتی. غلط ہے تو پھر عورتیں کیسا پہن سکتی؟ کٹ حجتی، کٹ حجتی. امام صاحب بولیں ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیوی کو بھی بچہ دے، آپ کو بھی دے. چلے گا؟ ہاں دونوں پریگننٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مرد میں عورت میں فرق رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ تو کچھ احکام میں بھی فرق ہے. حیض عورت کو آتا ہے، مرد کو آتا نہیں آتا ہے. بچہ عورت کو ہوتا ہے، مرد کو ہوتا نہیں. اسی لیے کئی احکام ہیں، پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. اور اسی طرح سے زیورات میں، اس طرح کے معاملات میں عورت کے لیے کچھ احکام ہیں، مرد کے لیے الگ ہیں. چاندی کی پہن سکتا ہے، سونے کی نہیں. اب بعض اوقات آدمی کیا کرتا، اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ پھر اعتراضات کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو بیس بناتا، ڈیفالٹ بناتا، اور اس کے بیس پہ وہ شریعت کے احکام کو جانچنے لگتا ہے. ایسا کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے. عقل میں تو نہیں آ رہے امام صاحب اپنے. تو اپڈیٹ دین کو کرو، ہم عقل کو نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہم اپنی معلومات کو، اپنے عقل کو، اپنی زندگی کو اپڈیٹ نہیں کریں گے.
آپ دین کو اپڈیٹ کرو. اس لیے ایسے بھی لوگ ملیں گے، بھائی آج یہ زمانہ ہے نا، اس کے حساب سے دین کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، نیا دین دینا چاہیے آپ کو. دور بگڑ رہا ہے، جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے دین نے ان سب چیزوں کی اجازت دین میں ہونا چاہیے. تو اس نے اپنے غلط کو بنیاد بنایا اور دین کا کیا کیا، اس نے دین کو اپڈیٹ کرو. اور بعض اوقات سرے سے اس کا انکار ہی آدمی کر دے گا. تو کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے بعد بھی اسے گمراہ کر دیا. اس کے سامنے آیا حق، لیکن اس نے اپنی خواہش کو بنیاد بنایا، اور جب وہ علم اس کی خواہش سے ٹکرایا، اس نے خواہش کو نہیں چھوڑا، علم کو چھوڑ دیا. بنی اسرائیل کا مسئلہ کیا تھا؟ انبیاء جب ان کے پاس ایسی بات لے کر آتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی، ان کی بات ماننے کی وجہ انبیاء کو ہی قتل کر ڈالتے ہیں. تو یہ خواہش پرستی ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب علم آنے کے باوجود بھی آدمی خواہش پر سے چمٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے. اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز سے عبرت بھی نہیں لیتا، دل سخت ہو جاتا ہے، کان حق کو سنتے نہیں اور آنکھیں حق کو دیکھ کے عبرت نہیں لیتی. اور اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اب اللہ کی گمراہ کر دینے کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ جب اللہ ہی کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے. ایک اور حصہ قرآن کا جو اسی سے جڑا ہوا ہے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 175 سے 176 تک یہی عنوان، یہی موضوع پھر سے دہرایا گیا ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. یہاں پر 4 مرحلے ہیں اس میں، اس آیت میں جو میں بتا رہا ہوں ابھی، بہت اہم آیات ہیں. یہ گمراہی کیسے آتی ہے، شیطان کا شکار آدمی کیسے ہوتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان کے سامنے آپ تلاوت کر کے سنائیے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس آدمی کا قصہ، اس آدمی کی مثال جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن پھر وہ ان آیات کے علم سے، شریعت کی حدوں سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جیسے ہی وہ شریعت کی حدوں سے نکل بھاگا، علم کے تقاضوں سے نکل کے فرار کا راستہ اختیار کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فوراً شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو بے راہ روی کا شکار ہونے والوں میں سے ہو گیا، وہ بھی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا. کتنے سٹیجز ہیں؟ نمبر 1 اس کا حال بیان کی جس کو ہم نے کیا دیا، آیتوں کا علم. اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کا علم اللہ نے اس کو دیا، وحی والا علم اس کے پاس آیا. نمبر 2 اس نے کیا کیا، حد بندی نہیں کیا، حدوں کی رعایت نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو اس علم کا پابند نہیں بنایا، بلکہ کیا کیا، حد فلاں کی نکل گیا، شریعت کا لحاظ نہیں کیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اپنے آپ کو پابند نہیں رکھا شریعت کے دین کے دائرے میں، نکل کے باہر نکل گیا. نمبر 3 تیسری سٹیج، جیسے ہی وہ باہر نکلا کون پیچھے لگا، شیطان. دین کے، شریعت کے قلعے میں وہ محفوظ تھا، جیسے ہی وہ دائرے سے باہر نکلا شیطان فوراً یہ ولنریبل ہو گیا، فوراً شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. نمبر 4 چوتھا سٹیج، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بھٹکنے والوں میں سے وہ ایک ہو گیا. علم کا ملنا، حدوں کا پار کرنا، شیطان کا پیچھے لگنا اور گمراہ لوگوں میں شامل ہو جانا. شیطان کب پیچھے لگتا ہے اس کو یاد رکھیں. شیطان پیچھے لگتا ہے جب انسان اللہ کی حدوں سے باہر نکلتا ہے. اللہ کی حدیں قلعہ ہیں، حفاظت ہیں. شیطان تب تک کہ غالب نہیں آتا
جب تک کہ یہ خواہشات سے مغلوب نہیں ہوتا. جیسے ہی خواہشات سے ذرا جا کے دیکھیں گے تو کیا ہو جاتا؟ باہر نکلتا، شیطان دبوچ لیتا اس کو. جو دائرہ رکھا ہوا ہے شریعت کا اس میں محفوظ ہے آدمی. جیسے باہر نکل گیا فوراً شیطان پیچھے لگ کے یہ بھی اس کے ساتھ گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم کے ذریعے سے اونچا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کا حال یہ ہوا کہ وہ زمین ہی سے چمٹا رہا. اپنے آپ کو مادی لذتوں سے اس نے اوپر نہیں اٹھایا، انجوائمنٹ میں ہی پھنسا رہا. وہ ہائر کانسیپٹس کے لیے اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھایا اس نے، اسپرچویلٹی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھایا. عقیدہ، دین اور اللہ سے قرب اور تعلق، یہ ساری چیزوں کا اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. اس کے پاس کیا تھا؟ کھاؤ پیو موج مستی کرو. زمین سے چمٹا رہا. آسمانوں کی طرف اس کے لیے رفعت کا موقع تھا، اونچائی پر جانے کا موقع تھا، لیکن وہ اونچا اٹھنے کی بجائے نیچے ہی نیچے ذلت میں پستی میں پڑا رہا، زمین سے چمٹا رہا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کرتا رہا، اپنی چاہتوں ہی کو پورا کرتا رہا. آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. عزت مل رہی ہے کہ ذلت مل رہی ہے؟ ذلت ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کتے کا حال یہ ہوتا ہے اگر دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس گوشت ووشت ہے فوراً کیا کرتا ہے؟ زبان نکال کے ہاپنا شروع کرتا ہے. آپ دیکھیے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اس کی، اور منہ کھول لیتا ہے، زبان باہر لٹکنے لگتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان تحمل علیہ یلہث، اگر بالکل ڈنڈا لے کے اس کو بھگانے کے لیے کریں تبھی بھی منہ کھول کے ہی کیا کرتا ہے؟ رال ٹپکاتے رہتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے. یلہث ہانپنا. او تترکہ یلہث، یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے رکھے تب بھی کیا کرتا ہے؟ ہانپتا ہی رہتا ہے. ہمیشہ زبان باہر رہتی ہے لالچ والی، سوائے لالچ کے، سوائے لذتوں کی چاہت کے اس کو اور کچھ سوچتا نہیں ہے. اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی ان کو یہ قصہ سناؤ تاکہ وہ غور کریں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176. یہ ذلت ہے. اب دیکھیے دونوں آیتوں کو آپ دیکھیں، ایک میں کہا کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنا ذلیل ہو رہا ہو. کس کا غلام ہے وہ؟ اللہ کا بنتا تو عزت ملتی. کوئی آدمی کہے میں چپراسی کے یہاں جاب پہ ہوں، عزت ملتی اس کو؟ چپراسی کے یہاں جاب پہ تو. اور ایک کہے میں بادشاہ کے یہاں پہ خاص جاب پہ ہوں، اگر بادشاہ کے جوتے بھی سنبھالتا نا عزت ملتی اس کو. تو کس کا غلام ہے؟ چاہے تو چھوٹا کام کرے لیکن تو کس کا کام کر رہا اس سے تیری عزت طے ہوتی ہے. تو اللہ کی شریعت کا پابند ہے، اللہ کا حکم مان کے جی رہا، تیری عزت ہے چاہے حکم چھوٹا کیوں نہ ہو. لیکن تو اپنی خواہشات کا غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے تو تیری وہیں سے عزت کم ہوگی. تو غلام کس کا بن گیا؟ جن میں کوئی لاجک نہیں رہتا. بچہ آپ لے جاؤ بازار کو، اس کو ابو یہ چاہیے، تھوڑی دیر آگے جا کے ابو وہ چاہیے، کوئی سینس نہیں رہتا اس کو. جو اچھا دکھتا چمکتا وہ مانگتا. واقعی ضرورت کیا ہے، واقعی مفید کیا ہے، واقعی کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کبھی کبھی تو نقصان کی چیز بھی مانگ لیتا ہے. ہمارا نفس اس بچے کی طرح ہے جس کو نہیں سمجھتا کیا خریدنا چاہیے، وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اگر نہیں لیے تو زمین پہ لوٹتا چاہیے ہی. ایسا نفس ہمارا ہے. لوگ دیکھ کے کیا بولتے؟ ماشاءاللہ کیا بچہ ہے، ہاں ایسے بولتے. تو سدھارو اس کو، سدھارو، تمہاری عزت جا رہی اس کی وجہ سے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں. تو نفس کو سدھارنا پڑے گا. بچے میں تو سمجھ میں آتا اپنے نفس
اس سے زیادہ خطرناک بچہ ہے، وہ اتنے پاپ نہیں کرتا جتنے یہ کرواتا. وہ تو چھوٹی موٹی بسکٹ اور آئس کریم میں ہی رہتا ہے، یہ اس سے بڑے بڑے پاپ مانگتا ہے. اس کی لذتوں کی پرواز بہت اونچی ہے، اور زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور زیادہ ذلیل کرتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ خواہشات کا غلام نہ بنے، وہ علم کا پابند بنے، وہ اللہ کا غلام بنے تاکہ عزت ملے. خواہشات کا غلام بننے میں کیا ہے؟ ذلت سے. اور آپ دیکھیے جتنے ایڈکٹس ہوتے ہیں عزت پاتے وہ لوگ؟ عزت نہیں پاتے. جو آدمی ڈسپلن ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے. برابر دیکھو ڈسپلن آدمی ایک دم غلط کام نہیں کرے گا، ٹائم کی پابندی کرے گا، یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، بات میں چلنے پھرنے میں ڈسپلن آدمی عزت پاتا ہو. کیا ہے ڈسپلن کا مطلب؟ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، پابندی. لیکن جو آدمی ڈسپلن نہیں ہے، میرے جی میں جو آتا میں کرتا بھائی، عزت ملتی ہے اس کو. اس کے سامنے کوئی ڈرے گا اس سے، لیکن پیچھے بولے گا بھائی اچھا ہو گیا. کیا کرے گا بول نہیں سکتے، کوئی قانون ہی نہیں اس کا. موڈ میں جو آیا وہ کرے گا، کبھی گالی دے گا، کبھی مارے گا، کبھی کچھ بھی کرے گا. یہ آدمی اس سے کوئی اچھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو جو آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی، آخرت میں تو چھوڑو دنیا میں نہیں ملتی. اور اللہ کے پاس عزت نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ نفس کا غلام ہے. اس کے پاس موقع تھا کہ میرا غلام بنتا، لیکن کس کا غلام بن گیا؟ اپنی خواہشات کا. کیسے عزت پائے گا؟ وہ بادشاہ والا نہیں بن سکا، وہ نفس والا بن گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو ذلت کے اسباب ہیں ان میں سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو تکبر ہے، یہ ذلت کے اسباب میں سے، اور دوسرے خواہش پرستی. خواہشات کی پرستش نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو خواہشوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے، علم کا پابند ہونا چاہیے. وہ علم کی روشنی میں چلیں، خواہشات کے اندھیروں میں نہیں بھٹکے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں علم کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.